دین اور مذہب دیا وہ معتدل ہے، اس میں ہر چیز میں بیلنس ہے، افراط اور تفریط سے ہٹ کر ہے۔ آج کل ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، ایکسٹریمزم، یہ شخص ایکسٹریم پہ گیا ہوا ہے، انتہا پہ گیا ہوا ہے۔ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جو مذہب کو نہیں مانتے یا فالو نہیں کرتے وہ بھی ایک دوسری انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں انتہا پسندی، سمجھتے ہیں؟ یہ دونوں انتہائیں کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کسی قوم کا بیڑا اگر غرق کرنا ہے تو یا تو مذہبی انتہا پسندی تک پہنچا دیں اس کو، یا مذہب کی مخالفت میں ڈال کے۔ اچھا، مذہب کی مخالفت میں جب آپ آئیں گے تو ویسے ہی انتہا پسندی کو پہنچیں گے آپ۔ پھر تو انتہا پسندی پھر دو قسمیں نہیں ہیں کہ معتدل اور انتہا پسند۔ آواز مزیدار نہیں آ رہی ہے، گونج رہی ہے آواز، پتہ نہیں ان کے ذمے تو لگایا تھا۔ تو جس کے ذمے لگاؤ پہلے اس کو سیٹ کرانا پڑتا ہے، پھر وہ آگے کام سیٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں یہ ہے الحمدللہ، پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ذمے کوئی کام لگائیں تو پہلے اسے کسی کے ذمے لگائیں آپ کہ اس کو تو ٹھیک کرو، پھر آگے وہ کام ٹھیک کرے گا۔ دیکھو پاکستان کے جو ڈرائیور ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں، ہم بچپن میں یہ بات سنتے تھے، پھر یہ بھی ہم سنتے تھے پاکستان کے پائلٹ پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ تو ہمیں نہیں یقین آتا تھا کہ یار ہر چیز میں دنیا ایکسپرٹ ہے، تو ڈرائیونگ میں ہماری قوم کہاں سے ایکسپرٹ ہو گئی؟ ہر چیز میں تو گورے ایکسپرٹ ہیں، تو ہم لوگ ڈرائیونگ میں کیسے؟ تو اس کا جو بات سامنے آئی نا کہ جتنے یہاں سڑک پہ کھڈے ہیں، کتے سامنے سے آ رہے ہیں، کوئی انٹی نکل کے آ جائیں گی ایک دم روڈ پہ سے، اور جو بائک والا ہوگا وہ فاسٹ ٹریک پہ چلائے گا، لینڈ کروزر والا وہ فٹ پاتھ کے قریب سے آرام سے جا رہا ہوگا، بائک والا 4 بچوں کو، بیوی کو، اور بھی 2-4 محلے والے جو لفٹ مانگتے ہیں ان سب کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ چلے گا، اوورٹیک ہمیشہ الٹی طرف سے کیا جائے گا۔ تو اس ماحول میں جس نے ڈرائیونگ سیکھی ہونا، دنیا میں ظاہر ہے اس کا مقابلہ کوئی ڈرائیور نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں ہیں بڑی سمجھنے کی ہیں، تو اسی طرح خوب سمجھ لیں۔ اب پائلٹ کا تو مجھے نہیں پتہ، جہاز کھٹارا انہوں نے اڑا کے سیکھے ہیں یا جنگوں کی وجہ سے تجربہ ہو گیا، واللہ عالم۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا، تو اس میں یا تو وہ خراب ہو جاتا ہے یا بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، اگر وہ ماحول بالکل نارمل ہے تو نہ آپ بگڑیں گے لیکن نہ کوئی بہت زیادہ اچھے بنیں گے، آپ ایسے ہی رہیں گے نارمل جیسے ہوتے ہیں سب لوگ۔ یہ جو ایشیائی اقوام ہیں جن میں خاص طور پر یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اس میں شامل کر لیں، یہاں سب کچھ بہت زیادہ ہے، یہاں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے، یہاں بیماریاں بہت ہیں، غربت بہت ہے، کرپشن بہت ہے، قومیں بہت ہیں، کلچر بہت زیادہ ہیں، یعنی ایک گلی میں الگ کلچر ہوگا، اس کے محلے والے میں الگ لوگ ہوں گے، فرقے بہت ہیں۔ تو ایسے ماحول، اچھا اور بھی بہت کچھ ہے۔ اب ایسے ماحول میں انسان یا تو بگڑتا ہے لیکن اگر بنتا ہے تو پھر بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی
کہ وہ کوفہ میں تھے اور وہاں فتنے بہت زیادہ تھے. جو باطل فرقے وجود میں آئے نا, زیادہ تر آپ کو ملے گا اس دور میں کوفہ میں وجود میں آئے ہیں, مکہ مدینہ میں نہیں تھے یہ. تو ان باطل لوگوں میں کچھ لوگ تو ان کے ساتھ مل کے خراب ہو گئے, کچھ ان کے خلاف جو گئے ہیں نا, جنہوں نے کام کیا ہے, تو وہ دلائل کی دنیا میں مضبوط بہت ہو گئے پھر وہ. اس کی مثال ایسے جیسے آپ سعودی علماء سے قادیانیوں کے بارے میں پوچھو گے کہ ختم نبوت کے دلائل بتائیں, ان کو اتنے نہیں پتہ ہوں گے. یہاں پٹیل پاڑا میں آپ جاؤ, کسی ختم نبوت کے کارکن سے پوچھو کہ ختم نبوت پر دلائل کیا ہیں, وہ دلائل کے انبار بھی لگا دے گا اور قادیانیوں کے اعتراضات کے جواب بھی دے دے گا. وہ وجہ کیا ہے کہ یہ فتنہ سعودیہ میں نہیں ہے, یہ فتنہ کہاں ہے؟ یہ یہاں پر ہے. یہاں اس کے ماہرین آپ کو ملیں گے. عربوں نے بھی ختم نبوت کے بارے میں یہاں کے علماء سے سیکھا ہے. یہ جو مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے, یہ عرب علماء کو دورے کراتے تھے, قادیانیوں کے بارے میں اویئرنیس دیا کرتے تھے. تو جس جگہ پہ جو فتنہ ہوتا ہے نا, جو چیز زیادہ ہوتی ہے, یا تو آپ اس میں بہہ جاتے ہیں. اگر آپ نہیں بہتے تو اللہ آپ میں وہ کمالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان قوم میں نہیں ہوتے ہیں جن کو مسائل کا سامنا نہیں ہے. یہاں ایک اور بات, جن گھروں میں ذرا بھی جھگڑے نہیں ہوتے, سارے چیزیں بالکل سیٹ چل رہی ہیں, ان گھروں کے بچے نہ بگڑتے ہیں نہ کوئی بہت زیادہ باصلاحیت پیدا ہوتے ہیں. لیکن جن گھروں میں بچوں نے ابا اماں کے, بہن بھائیوں کے کچھ پھڈے مڈے دیکھے ہوں, تو یا تو وہ بچے بھی بگڑ جاتے ہیں, یا ان بچوں میں اللہ تعالیٰ برداشت پیدا کر دیتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کیسے ہوتا ہے. معاشرے میں وہ زیادہ اچھا سروائیو کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ چھوئی موئی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو. ہر چیز ٹھیک ہوئی تو سب کچھ غلط ہو جائے گا. اب یہاں سے مشکلات شروع ہو گئی ہیں. دیکھو آسٹریلیا میں تھا تو وہاں کووڈ آ گیا. جب کووڈ آیا تو جنرل اسٹوروں پہ لوٹ مار شروع ہو گئی اور ٹیشو پیپر شارٹ ہو گئے. جہاں ٹیشو نظر آیا پبلک بھاگی, گورا بھاگ رہا ہے اس کی طرف, ٹیشو چاہیے ٹیشو. ڈکیتیاں بھی شروع ہو گئیں. ہمارے یہاں ایسے بچے اغوا نہیں ہوتے جیسے وہاں ٹیشو پیپر کے ڈبے اغوا ہو رہے تھے. ڈاکو, اب میں خود اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں نا, یقیناً یہی سچویشن ہو گئی تھی. ڈکیتیاں ہوئی ہیں جناب, ٹیشو پیپر غائب, بلیک میل کر رہے ہیں, اتنے کروڑ دے گا تو ڈبہ ملے گا.